بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نماز کا تیسرا رکن قرات ہے۔ آج کی مجلس میں قرات ہی کے حوالے سے چند اور اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو کچھ زبانی یاد کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ دیکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس دل میں قرآن مجید کی کوئی آیت محفوظ نہیں ہے تو یہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو ویران ہونے سے، اجڑنے سے، اور بلکہ یوں سمجھیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ زبانی یاد کریں۔ اس سے ہمارے دل آباد ہوں گے، ویران ہونے سے اور اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ تو زبانی حصہ کتنا یاد ہونا چاہیے؟ کم از کم اتنا تو آدمی یاد کر لے کہ وہ 5 نمازیں سنت کے مطابق ان میں قرات کر سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات فجر میں کرتے تھے وہ ظہر میں نہیں ہوتی تھی۔ ظہر میں الگ صورتیں، فجر میں الگ، عصر میں الگ، مغرب عشاء میں الگ۔ تو یہ الگ الگ قرات کرنے کے لیے اب آپ خود سوچو ہمیں کتنا قرآن مجید زبانی یاد ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کو 4 صورتیں بھی اگر یاد ہیں تو وہ کم از کم 4 رکعتوں میں، سنت میں، نوافل میں الگ الگ صورتیں پڑھ کے نماز اپنی پوری کر سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چاہت کے مطابق مسنون قرات تو جب ہوگی جب کہ آپ کو فجر کے لیے الگ صورتیں، وہی صورتیں آپ 4 ظہر میں بھی پڑھ رہے ہیں، فجر میں بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہی صورتیں سنتوں میں بھی، وہی فرضوں میں بھی، وہی نوافل میں بھی، تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ سنت کے مطابق ہماری نماز ہو جائے اور اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق صورتوں کو پڑھیں تو یہ چاہت ہماری جب پوری ہوگی جب ہم قرآن مجید کا کچھ زیادہ حصہ یاد کر لیں۔ تو ایک تو ہمیں کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم نماز کو سنت کے مطابق پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پورے کا پورا پڑھنا، اس میں کچھ صورتوں کا یاد رکھنا۔ سورہ یاسین یاد کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا تھی۔ سورہ ملک یاد کر لیجئے، اور جو ہے وہ دیگر کچھ فضائل والی صورتیں جن کو زیادہ فضیلت حاصل ہے ان کو یاد کریں، ان کو پڑھتے رہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کم از کم اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے ایک تو ہمیں کچھ زبانی یاد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح تلفظ کے ساتھ ہم جب پڑھ سکیں گے جب ہم نورانی قاعدے سے آغاز کریں، خصوصاً ایسے ساتھی جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم خود نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے دوست احباب جاننے والے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی یہ چند صورتیں ٹھیک کروا دیں تاکہ کم از کم ان کی نماز صحیح تو ہو جائے۔ 10 صورتیں کیا، 4 ہی صورتیں صحیح یاد کروا دیں تاکہ وہ جب نماز پڑھیں تو درست نماز ہو۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت جب آدمی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو، رب کا کرم دیکھو کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا، اور ہماری نااہلی اور نالائکی دیکھیے کہ ہمیں نہ تو دعائے قنوت آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی صورت ڈھنگ سے پڑھنی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کریں، اور یہ نمازیں درست جب ہوں گی جب ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنا آئے گا۔ تو قرآن مجید کو درست پڑھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔